اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما حجاب وعلی الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم وبينهما حجاب اور ان دونوں کے درمیان آڑ ہوگی وعلی الأعراف رجال یعرفون اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے یعرفون کلا بسیماہم وہ ہر ایک کو پہچانتے ہوں گے ان کی علامت سے ونادوا اصحاب الجنت اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے ان سلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو لم يدخلوها وہ اس میں داخل نہیں ہوئے وہم یطمعون اور وہ اس کا لالچ رکھتے ہیں اس کا طمع رکھتے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ اور جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی تلقاء اصحاب النار جہنم والوں کی طرف قالوا کہیں گے ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا مع القوم الظالمین کہ ہم کو ظالم قوم کے ساتھ نہ کر ونادى اصحاب الاعراف اور اعراف والے پکاریں گے رجالاً کچھ لوگوں کو یعرفونہم بسیماہم کہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامات سے قالوا کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم تم کو تمہاری جماعت کام نہ آئی وما کنتم تستکبرون اور نہ ہی وہ کہ جو تم تکبر کرتے تھے اہؤلاء الذین اقسمتم کیا یہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ کہ اللہ ان کے اوپر کوئی رحمت نہیں کرے گا ادخلوا الجنت جنت میں داخل ہو جاؤ لا خوف علیکم تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوگے محترم احباب گزشتہ آیات مبارکہ میں جنت والوں اور جہنم والوں کا ایک مکالمہ ذکر ہوا ہے کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو جو رب تعالیٰ نے ہمیں انعامات دینے کا وعدہ کیا تھا ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا ہے تو کیا تم کو جو وعدہ دیا گیا جہنم والوں کو سخت عذاب کا تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پا لیا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہاں تو یہ ان کی ایک گفتگو اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس گفتگو کے ساتھ ہی ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے رہے اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے رہے آخرت کا وہ انکار کرتے رہے اب اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو جنت والے اور جہنم والے ہیں ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی یہ جو درمیان میں ایک آڑ کا تذکرہ ہے تو اس سے غالب رائے جو ہے
وہ مفسرین کی یہ ہے کہ سورۃ الحدید کے اندر ایک دیوار کا تذکرہ ہے جو کہ مومنین اور منافقین کے درمیان قائم کی جائے گی، تو اسی دیوار کو یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آڑ فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 486 ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے، کہ انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تو ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، قیل ارجعوا، تو ان سے کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، اور نور کو تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی کہ جس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کا جو اندرونی حصہ ہوگا اس دیوار کا تو اس کے اندر رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جو ان کی طرف سامنے کا حصہ ہوگا تو اس میں عذاب ہوگا۔ تو یہی جو دیوار ہے، تو غالب رائے مفسرین کی یہی ہے کہ سورۃ الاعراف کے اندر حجاب سے بھی یہی دیوار مراد ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اعراف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اعراف بلند مقام کو کہا جاتا ہے، پہاڑی کی چوٹی کے لیے بھی اعراف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کسی بلند دیوار کے لیے بھی اعراف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بلند دیوار کے اوپر کے حصے کے لیے۔ تو یہاں پر بینہما حجاب جو فرمایا گیا ہے تو وہ بھی ایک دیوار ہے، تو پھر علی الاعراف ہے، تو اسی دیوار کے اوپر، یا پھر وہ ایک بلند مقام ہے، اعراف بلند مقام کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند مقام کا نام ہے یا بلند دیوار کا نام ہے، پہاڑی کی چوٹی کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اعراف کے اوپر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال نامے وہ اس انداز کے ہوں گے کہ نہ ان کے نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ ان کو فوری جنت میں پہنچا دیا جائے، اور نہ ہی ان کے گناہوں کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ ان کو جہنم رسید کیا جائے، بلکہ دونوں پلڑے جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کو کچھ عرصہ کے لیے اس مقام پر رکھا جائے گا جس کو اعراف کہا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف کے اوپر کچھ مرد ہوں گے۔ یہاں پر لفظ جو ہے وہ رجال کا اگرچہ استعمال ہوا ہے، لیکن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مرد اور عورت سب کے لیے جس وقت مجموعی طور پر لفظ استعمال کیا جائے تو غالب ہونے کے لحاظ سے رجال کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ مردوں اور عورتوں سب کو جو ہے وہ شامل ہے کہ وہاں پر کچھ مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ اعراف کے اوپر یعرفون کلم بسیماہم، وہ سب کو پہچانتے ہوں گے ان کی علامات سے، وہ جنت والوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے ان کے چہروں کی نورانیت سے، ان کے چہروں کے روشن ہونے سے، جہنم والوں کو بھی وہ پہچان رہے ہوں گے ان کے چہروں کی سیاہی سے، اگرچہ یہ ہے ابھی وہ لوگ جہنم رسید نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ ان کو پہلے سے پہچان رہے ہوں گے۔ تو یہ ان سب کو پہچان رہے ہوں گے، جنت والوں کو، جہنم والوں کو۔ جنت والوں کو وہ پکار کے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ اعراف والے خود جو ہیں یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، لم يدخلوها، یہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، لیکن وَهُمْ يَطْمَعُونَ، یہ جنت کا لالچ رکھتے ہیں، جنت کا ان کو امید موجود ہے، جنت کا لالچ ان کے اندر موجود ہے، ان کو توقع ہے کہ ہمیں جنت میں پہنچا دیا جائے گا، لیکن ابھی ان کو جنت میں پہنچایا نہیں گیا، اعراف کے اوپر رکھا گیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ طمع بھی موجود ہوگا، لالچ بھی موجود ہوگا، امید بھی موجود ہوگی، لیکن دوسری طرف
کسی حد تک ایک ڈر کا انداز بھی ہے کہ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی آنکھیں جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ یہ دعا کریں گے، یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر دے۔ تو اگرچہ وہ اعراف کے اوپر ہوں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن جہنم کی دہشت جو ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایک ڈر جو ہے محسوس کریں گے کہ ہمیں جنت میں نہیں پہنچایا گیا تو کہیں جو ہے وہ جہنم کی طرف نہ لے جایا جائے، تو اس لیے وہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ظالموں کے ساتھ ہمیں نہیں کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، پھر یہ اعراف والے جو ہیں یہ بلائیں گے کچھ لوگوں کو، يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کو یہ ان کی علامات سے پہچان رہے ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر جو سیاہی اور تاریکی چھائی ہوگی جہنم والوں کی تو ان کو پہچان رہے ہوں گے ان کی علامات سے۔ قالوا، اور یہ اعراف والے کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری جماعت تمہارے کچھ بھی کام کوئی نہیں آئی، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے تو وہ تمہارا تکبر بھی کچھ کام نہیں آیا۔ تو دنیا کے اندر تم کو بڑی توقعات تھیں کہ ہم بڑے زور والے ہیں، ہم بڑے جتھے والے ہیں، ہمارے بڑے دوست ہیں، احباب ہیں، تو کوئی جماعت کام کوئی نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر جو ہے تکبر کے اندر مبتلا تھے، لیکن وہاں پر یہ تکبر کام نہیں آئے گا۔ اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، پھر یہ اعراف والے ان جہنمیوں کو مخاطب کر کے جنتیوں کے متعلق یہ بات کہیں گے کہ یہ جو جنتی ہیں یہی وہ لوگ تھے نا کہ جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت تو ان کو کبھی ملنے والی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 53 کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اللہ صفحہ نمبر 121 کی آخری سطر ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اس طرح ہم بعض کو بعض کے ساتھ آزمائیں گے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، ہم نے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، کیا یہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے احسان کرنا ہے ہمارے درمیان میں سے، تو ان کے اوپر تو کوئی احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ کفار جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ تنگ دست لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بھلا اللہ نے انہی کے اوپر احسان کرنا ہے۔ تو اعراف والے اب ان کو اس چیز کا طعنہ دیں گے کہ دیکھو نا، اب وہ تو جنت میں پہنچ چکے، جنت کی طرف جا رہے ہیں، جنت کے مستحق ہو چکے ہیں، تو تم ان کے متعلق قسمیں کھایا کرتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ ان کو رحمت کے ساتھ نہیں پہنچے گا، اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی، لیکن ان کو تو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ یہاں پر ابتدا میں ایک لفظ آئے ہیں وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور پھر آگے آیت نمبر 48 کی ابتدا میں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، تو عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، ایک لفظ یہ آئے، دوسرا اصحاب الاعراف کا لفظ آیا کہ اعراف والے۔ تو غالب رائے مفسرین کی اور اکثر مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی طبقے کے متعلق بات ہو رہی ہے، وہی جو علی الاعراف رجال ہیں وہی اصحاب الاعراف ہیں۔ لیکن بعض مفسرین کی ایک اور رائے بھی ہے، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ جو علی الاعراف رجال ہے تو اس سے مراد تو وہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال نامے جو ہیں ان کے وزن جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے، اور ابھی وہ نہ جنت کے فوری مستحق ہوں گے نہ ہی وہ جہنم کے فوری مستحق ہوں گے۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی شفاعت کے ساتھ وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو علی الاعراف، اعراف رجال سے تو وہی مراد ہیں، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصحاب الاعراف جو ہے تو یہ ان کی شفاعت کرنے والے ہیں، کہ جو ان کی شفاعت کریں گے اور پھر اس شفاعت کے ساتھ ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، تو یہ انبیاء کرام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو بہرحال غالب رائے جو ہے وہ یہی ہے
کہ العراف رجال ان کا مصداق بھی وہی لوگ ہیں، اور اصحاب العراف کا مصداق بھی وہی لوگ ہیں کہ جن کو درمیان میں جو ہے کچھ وقت کے لیے، جس کو میں اپنے ذوق کے مطابق کہا کرتا ہوں کہ جنت کی ویٹنگ لسٹ میں ہیں، تو ان کو ویٹنگ لسٹ میں جن کو کچھ عرصہ کے لیے رکھا جائے گا تو وہی دونوں جگہ سے مراد ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔